اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے جو ہے متعاقدین یعنی بائع اور مشتری سے متعلق جو ہے احکام کا ذکر ہوگا۔ اصل میں اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس سے آگے جو ہے بنیادی طور پر بائع اور مشتری، پھر اس کے بعد مبیع، پھر اس کے بعد ثمن، ان کے جو بنیادی مباحث ہے وہ بیان کیے جائیں گے نا۔ تو اس میں جو خلاصہ ہے اس سے پہلے جو ہے نا میں ایک خاکہ سا آپ کو بتاتا ہوں کہ بیوع کی جو شرائط ہے زبانی طور پہ نا، خلاصہ کے طور پر، تاکہ یعنی کچھ نہ کچھ جو اس کا اصل وہ ہے نا، یعنی ایک خاکہ سا ذہن میں آ جائے، پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے جائیں گے۔ خرید و فروخت کی جو شرائط ہوتی ہے نا وہ 4 قسم کی ہے۔ خرید و فروخت کے لیے جو بنیادی شرائط ہے وہ 4 قسم کی ہے جی۔ ایک کو کہتے ہیں شرائط انعقاد، شرائط انعقاد۔ نمبر 2 ہے شرائط صحت، اور نمبر 3 ہے شرائط نفاذ، اور نمبر 4 ہے شرائط لزوم۔ ٹھیک، اس میں پہلی دونوں جو ہے زیادہ ہے، نفاذ اور لزوم جو ہے وہ بہت کم ہے۔ میں مختصراً ہر ایک کو تھوڑا تھوڑا جلدی کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ ایک خاکہ سا ذہن میں آ جائے۔ تو شرائط انعقاد کا پہلے مطلب سمجھتے ہیں، پھر اس کے میں بتاتا ہوں کہ کتنی کی کون سی ہے۔ ان کا مطلب ہوتا ہے ایسی شرائط کہ ان کا پایا جانا اس لیے ضروری ہے تاکہ عقد جو ہے وہ منعقد ہو جائے۔ اگر ان شرائط میں سے کسی ایک شرط میں بھی خلل آ گیا یا شرط موجود نہ ہو تو بے باطل ہو جائے گی۔ فاسد یا مکروہ نہیں بلکہ بے باطل، کل عدم، آگے ہم انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے باطل کی۔ یہ شرائط جو ہے شرائط انعقاد، یہ بھی 4 قسم کی ہے۔ ٹھیک، نمبر 1 پہلی جو ہے وہ ہے عاقد کی شرائط، عقد کرنے والا جو ہے، ان کے لیے بنیادی طور پر 2 شرائط ہے۔ ایک کہ عقد کرنے والا عقل مند اور ممیز ہو، دوسری شرط یہ کہ عقد کرنے والے متعدد ہو، کیونکہ ایک ہی شخص بائع اور مشتری نہیں ہو سکتا۔ اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل آگے آ جائے گی۔ پہلی قسم ہو گئی شرائط انعقاد کی۔ شرائط انعقاد کے اندر دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں عقد کی شرائط۔ ٹھیک، عقد کی شرائط میں ایک بنیادی شرط ہے، وہ یہ کہ ایجاب و قبول جو ہے وہ ایک دوسرے کے موافق ہو، یعنی مبیع کی جنس میں، مقدار میں، صفات میں، قیمت میں ایک دوسرے کے موافق ہو ایجاب و قبول۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ میں نے ایک موبائل کا ایجاب کیا، آپ نے کسی اور موبائل کا قبول کر لیا، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا عقد۔ ٹھیک ہے، اور نمبر 3 ہے مکان عقد کی شرائط، یہ بھی ایک ہے، وہ ہے اتحاد مجلس۔ اگر آپ کے ذہن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایجاب و قبول کا مجلس ایک ہونا ضروری ہے۔ اور شرائط انعقاد میں سے جو چوتھی قسم ہے وہ ہے معقود علیہ، یعنی مبیع وغیرہ کی شرائط۔ ٹھیک ہے، وہ بنیادی طور پر جو ہے 2 3 4 ہے۔ مثلا مبیع موجود ہو جس کو فروخت کیا جا رہا ہے، مبیع جو ہے وہ مال متقوم بھی ہو، ٹھیک، مبیع جو ہے وہ بیچنے والے کی ملکیت میں ہو، غیر مملوک نہ ہو، ہے نا، قبضے میں ہو، زمین کے علاوہ باقی چیزوں کے لیے بے قبل القبض نہ ہو۔ نہیں 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 نہیں، بے قبل القبض میں نہیں آ رہی ہے، اچھا یہ تو ہم شرائط انعقاد پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مملوک ہو، غیر مملوک کو بیچنا باطل ہے، اور مقدور التسلیم ہو، یعنی بائع جو ہے اس کو حوالے کرنے پر قادر بھی ہو۔ تو یہ ساری جو 4 قسم کی شرائط تھی، یہ ہے شرائط انعقاد۔ کوئی ایک بھی اگر گڑبڑ ہو گئی تو بے باطل ہو جائے گی۔ دوسری قسم کی جو شرائط ہے وہ شرائط صحت ہے۔ شرائط صحت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی شرائط کہ یہ پائے جائے تاکہ عقد جو ہے وہ فساد سے بچ جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو گئی تو عقد باطل نہیں بلکہ فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ ہے شرائط انعقاد اور شرائط صحت میں بنیادی فرق، کہ شرائط انعقاد کے نہ ہونے کی وجہ سے بے باطل ہوتی ہے، اور شرائط صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے بے فاسد ہو جاتی ہے۔ شرائط صحت کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے شرائط عامہ اور دوسری ہے شرائط خاصہ۔ شرائط صحت عامہ، شرائط صحت عامہ کا مطلب ہوتا ہے
ایسی شرائط جو خرید و فروخت کی ہر قسم کے اندر ضروری ہے، صرف ہے، سلم ہے، استثناء ہے، جو بھی ہے، ٹھیک، وہ یہ ہے شرائط عامہ۔ شرائط صحت کے اندر جو عامہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ہے جہالت فاحشہ نہ ہو، مطلب مبی میں، سمن میں، اجل میں، وغیرہ وغیرہ، ان میں جہالت موجود نہ ہو۔ نمبر 2 ہے اکراہ، زبردستی نہ ہو۔ نمبر 3 ہے کہ مثال کے طور پر اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، مبی جو ہے مبی وہ مؤجل نہ ہو، سوائے سلم اور استثناء کے نا، سلم اور استثناء میں مبی مؤجل ہو سکتا ہے، سو سلم اور استثناء کے علاوہ کہیں بھی اگر مبی مؤجل ہو گئی تو عقد فاسد ہو جائے گا، ٹھیک۔ نمبر 4 ہے کہ غرر نہ ہو، غرر اور جہالت تقریباً ایک ہی معنی میں استعمال ہوتی ہے۔ اور نمبر 5 ہے کہ ضرر نہ ہو کسی کو، اور اسی طرح شروع سے فاسدہ سے خالی ہو کہ بھئی میں تمہیں یہ چیز بیچتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے 1 لاکھ قرضہ دو گے، ایسی فاسد شرائط نہ ہو۔ تو یہ تو تھی شرائط عامہ، شرائط صحت عامہ۔ شرائط صحت خاصہ، ان کا مطلب ہے وہ شرائط جو ہر کانٹریکٹ کے عقد کے لیے الگ الگ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بے صرف آگے انشاءاللہ آئے گئی کہ بے صرف کی خاص شرائط یہ ہے، تقابض ہے وغیرہ، اور بے سلم کی خاص اپنی شرائط ہے، استثناء کی خاص اپنی شرائط ہے کہ نہیں؟ منقولی اشیاء کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ قبضے سے پہلے نہ بیچی جائے۔ تو یہ جو خاص ہر عقد کی شرائط ہے، یہ بھی شرائط خاصہ ہے، اور ان کے نہ ہونے سے بے فاسد ہو جائے گی۔ تیسری قسم ہے شرائط نفاذ۔ شرائط نفاذ کا مطلب ہوتا ہے ایسی شرائط کہ یہ اگر پائی جائے تو عقد نافذ ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بنیادی شرط ہے ولایت اور اختیار۔ جو آدمی عقد کر رہا ہے اس کو عقد کرنے پر ولایت اور اختیار حاصل ہو، تبھی عقد نافذ ہوگا نا، موقوف نہیں ہوگا۔ تو مثال کے طور پر یہ اختیارات کس طرح ہو سکتے؟ 3، کہ ایک مالک ہے اپنی چیز کا، وہ اپنی چیز بیچ رہا ہے تو اس کو اختیار ہے، لہذا عقد نافذ ہو جائے گا۔ نمبر 2، یا یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے بائے، وہ کسی شخص کا وکیل بن کر بیچ رہا ہے تو اس کو موکل کی اجازت ہے تو بھی عقد نافذ ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کسی شخص کو شرعی نیابت حاصل ہو، مثال کے طور پر کسی بچے کا وصی ہے، نگران ہے، باپ ہے، ولی ہے، وہ بچے کے لیے بیچ رہا ہے، تو وہ بچے کا نہ وکیل ہے نہ مالک ہے وہ اس مال کا، لیکن شرعی نیابت اس کو حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اگر ہوگی تو عقد نافذ ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو، نہ ایک آدمی اپنی چیز کا مالک ہے اور نہ اس کو کسی نے وکیل بنایا ہے، فضولی ہے، وہ چیز بیچتا ہے، تو وہ تو عقد نافذ نہیں ہوگا، وہ تو موقوف ہو جائے گا، ٹھیک۔ آخری جو قسم ہے ان کو کہتے ہیں شرائط لزوم۔ شرائط لزوم کا آسان مفہوم یہی ہے کہ ایسا عقد جو ایسے شرائط سے خالی ہو جو عقد کو لازم ہونے سے روکتی ہے۔ عقد کو لازم ہونے سے روکنے والی چیزیں کیا ہے؟ خیارات، خیار رویت، خیار شرط، خیار عیب، ہے نا، یہ انشاءاللہ آگے آئے گی تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ایسے خیارات ہیں جس کی بنیاد پر عقد لازم نہیں ہوتا۔ اگر ایک خریدار کو خیار رویت حاصل ہے تو اس پر تو عقد لازم نہیں ہے، وہ تو اس کی بنیاد پر معاملہ کینسل کر سکتا ہے۔ اگر کسی فریق کو خیار شرط اس نے اپنے لیے رکھی ہے تو بھی یہ عقد لازم نہیں ہے، کیونکہ اس نے خیار شرط اس کو حاصل ہے، وہ عقد کو کینسل کر سکتا ہے ان دنوں میں۔ تو اس طرح کے خیارات سے خالی ہونا ضروری ہے عقد کے لازم ہونے کے لیے۔ اگر کہیں کوئی ایک خیار بھی موجود ہو تو عقد لازم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر گوئے کا خلاصہ یہ ہوا کہ شرائط انعقاد کا مقابل جو ہے وہ بطلان ہے، بطلان، باطل ہونا۔ شرائط صحت کا جو مقابل ہے وہ فساد ہے، عقد کا فاسد ہونا۔ لزوم کا مقابل جو ہے وہ موقوف ہے، ٹھیک ہے، لزوم نہیں بلکہ نفاذ، لزوم نہیں بلکہ نفاذ کا مقابل توقف ہے نا، موقوف، ہاں، اور لزوم کا مقابل جو ہے وہ عدم لزوم ہے۔ تو یہ شرائط کے خلاصہ میں نے کس زمانے میں لکھا تھا تو مجھے اس لیے کچھ نہ کچھ یاد تھا، تو خلاصہ میں نے یہ لکھا تھا۔ انشاءاللہ جو ہے ابھی یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، اس سے یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے یہ جو آگے والے آنے والی چیزیں ہیں نا،
اکثر چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہے پھر، ورنہ ویسے انسان گڑبڑ کر لیتا ہے کہ بھئی یہ عقد یہ بے قبل قبض لحاظ بے باطل ہے، اکثر حضرات نے اس حکم لگایا، حالانکہ بے قبل قبض بے باطل نہیں، بے فاسد ہے۔ تو اسی طرح، اور اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، کسی کو باطل بے کو باطل کہنا اور فاسد کہنے میں بہت بڑا فرق ہے حنفیہ کے نزدیک نا، تو اس لیے معدوم ہو گئی۔ فاسد پر بہت سارے احکام مرتب ہوتے ہیں، آگے جا کر آپ دیکھیں گے، وہ اس میں قبضے سے خریدار مالک بھی ہو جاتا ہے مبی کا، جی، اور بھی بہت سارے اثرات ہیں۔ باطل پر تو کوئی اثر بھی مرتب نہیں ہوتا سرے سے۔ تو یہ جو احکام ہیں عاقدین سے متعلق، ان میں جو مادہ نمبر 25 ہے، اس میں تو وہی ایک بنیادی شرط ہے نا کہ بے کے صحت کے لیے، صحیح ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عقد کرنے والے دونوں عقل مند بھی ہو اور ممیز بھی ہو، ٹھیک؟ تو اس سے معلوم ہوگا کہ بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف کسی حوالے سے حضرت نے لکھا ہے کہ ان کے ہاں بچے کی بے صحیح نہیں ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو، اور وہ لیکن حنفیہ اور دیگر تقریباً جمہور کی رائے یہ ہے کہ اگر وہ عقل مند ہے، مطلب سبھی ممیز ہے، تو اس کی بے منعقد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اگر ولی نے پہلے سے اجازت دے رکھی ہو تو ٹھیک، یا بے کے بعد ولی نے اجازت دے دی تو بھی ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو سبھی ممیز کی بے منعقد ہوگی موقوفاً علی اجازت الولی۔ نمبر 26 میں، مادہ نمبر 26 میں جو ہے وہ ہے کہ لا ينعقد بیع المجنون او الصبی غیر الممیز اصلا، یہ دیکھیے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جو مجنون ہے اس کی بے، اور جو بچہ غیر ممیز ہو، اچھے برے میں تمیز نہ کر سکتا ہو، اس کی بے سرے سے منعقد نہیں ہوگی۔ اصل میں ممیز بچہ کتنے سال میں ہوتا ہے؟ تو بنیادی تعریف تو اس کی یہ ہے کہ یہ وہ بچہ ہے جو اچھے برے میں، نفع نقصان میں تمیز کر سکتا ہو۔ بعض فقہاء نے اس کی 8 سال عمر لکھی ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ معاشرے اور عرف کے بدلنے سے یہ بدلتا رہتا ہے، تو ہر جگہ ہر معاشرے میں مفتی کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بچے جو ہے وہ نفع نقصان کا مطلب، وہ جیسے ہمارے ہاں تو یہاں 15 سال کے بچے ہیں، سارا دن پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ تجارت کا نفع نقصان کیا ہوتا ہے؟ تو اس لیے ہر معاشرے کو دیکھ کر اس کے مطابق وہ کرنا چاہیے نا، یا ہر بچے کو دیکھ کر کہ اس بچے کی صلاحیت کیسی ہے، تو اس لیے نہیں ہوا۔ سکران نشہ میں اگر کوئی آدمی بے کرتا ہے نا، حضرت نے اس کو یہاں تو نہیں لکھا، کتاب میں حضرت نے اس کا تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے۔ حضرت نے لکھا ہے سکران کی 2 قسمیں ہیں، ایک سکران وہ ہوتا ہے نشہ میں کہ جس کو زمین آسمان کا پتہ ہی نہ ہو، وہ مطلب سمجھ لیجئے کہ بالکل جس طرح امام صاحب نے سکران کی تعریف کی ہے کہ وہ بالکل پہچانتا ہی نہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، اپنے جو کیا بول رہا ہوں، بالکل ایسی حالت میں، تو وہ مجنون کے حکم میں ہے، اس کی بے منعقد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا سکران وہ ہے جو صاحبین نے جس کی سکران کی تعریف کی ہے نا، کہ وہ صرف اچھے برے میں تمیز نہ کر سکتا ہو، باقی اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، آسمان زمین میں جو ہے فرق بھی کر سکتا ہو، لیکن یہ ہے کہ ہذیان بکتا ہو، مطلب بری فضول باتیں کرتا، تو وہ ہے، تو اس کی بے صاحبین کے نزدیک منعقد ہو جائے گی، نہیں ہوگی، کیونکہ صاحبین کے نزدیک وہ مجنون ہے، مجنون کے حکم میں ہے سکران، اور امام صاحب کے نزدیک بے منعقد ہو جائے گی۔ تو پھر حضرت نے لکھا ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ اصلاً جس سکران نے بے کی ہو اس کا قصد تھا بے کا نہیں، اگر قصد تھا تو بس بے کے نفاذ کا حکم لاگو ہوگا، اور اگر اس کا قصد نہیں تھا، ایسے ہی اس کی زبان سے نکل گیا ہے، تو پھر بے نافذ نہیں ہوگا۔ مادہ نمبر 37 میں جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بچے کی اجازت، بچے کی جو بے ہے وہ کس پر موقوف ہوگی؟ ولی کی اجازت پر، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بیع الصبی میز ممیز، چاہیے یہاں پر ایک میم رہ گیا، بیع الصبی الممیز موقوفا علی اذن ولیہ، کہ بچے کی بے جو ہے جو ممیز بچہ ہو اس کی بے اپنی ولی کی اجازت پر موقوف رہے گی، خواہ وہ اس کو اجازت جو ہے وہ عقد سے پہلے دے رکھی ہو یا بعد میں دے دے، پہلے دے رکھی ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر بعد میں دے دے تو بھی ٹھیک ہے۔ خاص کانا ام عامن، اس کو خاص شرط دی ہو کہ تم صرف اور صرف یہ والا کاروبار کر سکتے ہو، یا عام دی ہو اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ خاص شرط دی ہو تو پھر اسی خاص مطلب فیلڈ میں وہ کاروبار کر سکتا ہے، اور اگر عام دی ہو تو ٹھیک ہے۔ وَيَقْتَصِرُ الْإِذْنُ عَلَى النَّوْعِ الَّذِي أَذِنَ فِيهِ الْوَلِيُّ، اور کہتے ہیں
کہ ولی کی اجازت صرف خاص اس کاروبار کی نوعیت پر منحصر رہے گی جس میں ولی نے اجازت دی ہے، اور یہ جو ہے ایسے معاملات کی طرف متعدی نہیں ہوگی جس میں ولی نے اجازت نہیں دی۔ مطلب اگر ولی نے خاص خاص چیزوں کی اجازت دی ہے تو بچے کے صرف وہی کام منعقد ہوں گے، باقی اگر ولی نے اجازت نہیں دی تو وہ منعقد نہیں ہوں گے، وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہی رہیں گے۔ اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ نہیں۔ تو یہ اصل ہے بنیادی چیز۔ اچھا، اصل میں یہاں تو نہیں ہے تفصیل، لیکن اس کے خلاصہ صحیح ہے نا کہ بچے کے اعمال کو فقہا نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں نفع محض، دوسرے کو کہتے ہیں ضار محض، اور تیسرا جو ہے وہ ہے دائر بین النفع والضرر ہے۔ نفع محض جس کو کہتے ہیں ہبہ قبول کرنا، عطیہ قبول کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ بچے نے قبول کر لیا تو کافی ہے، ولی اجازت دے یا نہ دے۔ اور زار محض، یہ بچہ قبول کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہے، خواہ ولی اجازت دے یا نہ دے، ولی اجازت دے گا تو بھی اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جیسے کسی کو قرض دینا، کسی کو ہدیہ دینا، یہ بچے کے مال سے ہدیہ دینا، یہ ولی اجازت بھی نہیں دے سکتا اس کی۔ اور جو تیسری قسم کے ہے دائر بین نفع و ضرر، جیسے یہ معاملات ہو گئے نا، تو اس میں ولی کی اجازت پر موقوف رہتا ہے، اور ولی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف اسی کی اجازت دے جس میں وہ بچے کے لیے نفع سمجھتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، مادہ نمبر 28 میں جو ہے یہ سمپل ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ لا یشترط لصحۃ البیع اسلام المتعاقدین، کہ دونوں کے مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بے کے صحیح، اور دونوں کا آزاد ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، دونوں کے اعضاء کا سالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن لا يجوز لمسلم ان يبيع من غیر مسلم المصاحف القرآنیہ، یہ بنیادی پوائنٹ ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ غیر مسلم کو مصاحف قرآنیہ فروخت کرے، یہ جائز نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن کب؟ کہ جب وہاں پر اہانت کا معمون نہ ہو، مطلب یہ کہ اہانت کا اندیشہ ہو۔ جب وہاں پر اہانت کا اندیشہ ہو تو پھر نہیں بیچ سکتا۔ اصل میں نا اس میں بڑا ایک تفصیلی اختلاف ہے کہ کیا غیر مسلم کو مصاحف قرآنیہ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی غیر مسلم کو مصحف قرآنی فروخت کرنا بے باطل ہے، بلکہ حنابلہ کی بھی یہ رائے ہے، شافعی اور حنابلہ دونوں کی رائے ہے، یہ بے باطل ہے، جائز ہی نہیں ہے سر سے۔ اور حنفیہ اور مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو اگر بیچ دیا کسی نے تو بے صحیح ہو جائے گی، منعقد ہو جائے گی، لیکن حکم دیا جائے گا کہ کافر کی ملکیت سے اس مصحف قرآنی کو نکال دیا جائے تاکہ اہانت نہ ہو اس کی۔ لیکن وہاں پر حنفیہ نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ اگر اہانت کا اندیشہ نہ ہو تو پھر کافر کے ہاتھ سے اس کو نکالنا بھی ضروری نہیں ہے، واپس کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ جیسے حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کافر ہے وہ بلکہ حنفیہ نے یہ بھی تصریح کی کہ کافر نے اگر غسل کیا ہو تو وہ اس کو چھو بھی سکتا ہے اور اس کو مطالعہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اچھا، یہ تو ہو گئی خالص وہ قرآن جو عربی، مطلب جو ریئل اصل میں قرآن ہے، اس میں بھی حنفیہ نے کچھ نہ کچھ گنجائش دی ہے۔ جہاں تک ترجمہ ہے، تفسیر ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ بعض فقہا نے اس کو بھی مصحف میں شمار کیا ہے، لیکن حضرت نے لکھا ہے کہ بھئی اس کی حیثیت قرآن مجید سے ذرا اس کا معاملہ ہلکا ہے۔ تو جہاں پر یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ کافر جو ہے اس کی اہانت نہیں کرے گا ان کتابوں کی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی امید ہے آپ کو کہ بھئی جو ہے یہ ممکن ہے کہ ایمان لے آئے اس کا مطالعہ کر کے، اپنی ایمان لانے کے لیے اچھی نیت سے مطالعہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر حضرت نے لکھا ہے کہ بلا شک و شبہ آپ بیچ سکتے ہیں، فروخت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جائز نہیں ہے کہ وہ مصاحف قرآنیہ کو بیچے، لیکن اس کا وہی شرط ہے کہ اذا لم یؤمن منہ اہانتہ، ٹھیک۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو شرط بتائی تھی کہ عاقدین 2 ہونے چاہیے کم از کم، ایک نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کو میں نے موبائل دیا کہ یہ موبائل میرا بیچتے، آپ میرا وکیل ہے، تو آپ ہی خود بائے بن کر اپنے آپ کو بیچتے، تو آپ بائے بن گئے میری طرف سے اور اپنی طرف سے جو ہے وہ مشتری بن گئے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ پھر میری اجازت پر موقوف رہے گا۔ اگر میں نے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر آدمی بھی 2 ہو جائیں گے نا، ایک میں ہو جاؤں گا اور ایک آپ۔ تو ایک آدمی جو ہے یعنی الواحد لا يتولى طرف العقد، مشہور ضابطہ ہے نا، ٹھیک ہے،
تو اس کے مطابق ہاں البتہ اس سے چند وہ ایک مستثنا ہے صورت کہ والد صاحب جو ہے وہ وہ آگے والے مادے میں آئے گا، ہاں وہ آگے میں آتا ہے کہ والد صاحب جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے اگر اپنی کوئی چیز خریدتا ہے، مطلب والد صاحب کی ملکیت میں کوئی چیز ہے وہ بچے کو بیچتا ہے تو خود ہی بیچ دیتا ہے اور بچے کی طرف سے قبول کرتا ہے، یا بچے کی چیز اپنے آپ پر بیچتا ہے تو وہ جائز ہے۔ ایک ہی آدمی ہے وہ دونوں کام کر رہا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیے اس کو ایک ولایت حاصل ہے نا ایک قسم کی، اور تو اس لیے وہ کر سکتا ہے، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ قیمت جو ہے ثمن مثل ہو یا اتنا تھوڑا سا زیادہ یا کم ہو کہ جس کو عمومی طور پر لوگ متوجہ نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے۔ وسیع اور نگران ہو گیا، ان کو فقہا نے جو ہے کہا ہے کہ اجازت نہیں ہے، وہاں وہ نہیں بیچ سکتا اپنی کوئی چیز بچے پر یا بچے کی چیز اپنے پر، لیکن ایک بنیادی شرط ہے، وہ ہے کہ اس میں نفع محض ہو، یعنی والد صاحب والے معاملے میں نفع محض کی شرط نہیں تھی، وہاں ثمن مثل کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن جو وسیع اور یتیم ہے چونکہ وہ شفقت میں والد کی طرح نہیں ہوتا تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اگر نفع محض ہے بچے کا تو پھر ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ بس یہ دو صورت ہیں۔ بس اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں 29 اور 30 والا۔ کہتے ہیں واجب ہے کہ یعنی بے کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بے جو ہے بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان ہو، ایک کی طرف سے ایجاب ہو اور دوسرے کی طرف سے قبول ہو۔ لا يجوز ان يكون الواحد يتولى طرف العقد، یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی دو عقد کے دونوں طرف سے متولی ہو جائے۔ اگر ایک آدمی نے دوسرے کو اپنی کسی چیز کے بیچنے کا وکیل بنا دیا تو لا يجوز له ان يشتري لنفسه، اس کے جائز نہیں کہ اس چیز کو خود اپنے لیے خریدے، اور اگر اس کو کسی چیز کے خریدنے کا وکیل بنایا تو لا يجوز له ان يشتري من نفسه، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ سے کوئی چیز خریدے اپنے موکل کے لیے۔ ولو باع من نفسه في صورت الاولى، پہلے صورت میں اگر اس نے موکل کی چیز اپنے آپ پر بیچ دی، او اشترى في صورت الثانیہ، یا دوسری صورت میں موکل کے پیسوں پر اس نے اپنی چیز خرید لی، تو فإن البيع موقوف على اجازت الموکل، تو یہ جو بے ہوگی یہ موکل کی اجازت پر موقوف رہے گی، موکل کی اجازت پر، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک ہے، تو اس کی طرف سے قبول ہو جائے گا اور پھر عقد جو ہے وہ دو آدمیوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ وَيُسْتَثْنَى مِنَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِقْرَةِ، کہتے ہیں کہ جو 29 نمبر مادے میں فقرہ میں جو اصول مذکور ہے اس سے یہ صورت مستثنا ہے کہ باپ جو ہے وہ صغیر کا مال اپنے آپ کو بیچے یا اپنا مال بچے کے لیے خریدے، بشرط ان یکون بثمن المثل، لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے کہ ثمن مثل ہو یا اتنا ہو کہ جس میں عمومی عادتاً لوگ اس میں تغابن، مطلب یہ ہے کہ دھوکے کو یا اس کی کمی یا زیادتی کو برداشت کرتے ہوں، تو تھوڑی موڑی بس۔ جہاں تک یتیم کا وسیع اور نگران ہے، فلا یجوز له بیع مال الیتیم، تو کہتے ہیں کہ یتیم کا مال اس کے لیے بیچنا جائز نہیں، اپنے آپ کو بیچنا یا اپنے آپ سے یتیم کے لیے خریدنا، الا مگر اذا کان فیہ نفع ظاہر له، بس ایک ہی واضح بات ہے کہ اس میں بچے کے لیے نفع ظاہر ہو، نفع محض ہو، اگر ثمن مثل وغیرہ پر جائز نہیں ہے۔ آگے جو اگر ٹائم ہے تو اس کو پڑھے، یہ اس میں اعانت علی المعصیت کی تفصیل ہے۔ اعانت علی المعصیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی چیز کو بیچ رہا ہے اور اس کے بیچنے کی وجہ سے دوسرا آدمی اس کی جو چیز ہے اس سے کسی حرام کام کا استعمال کرتا ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بیچنے والا ہے یہ اس نے تعاون علی الاسم کیا اور یہ گناہ ہے، اس نے کسی کے ساتھ گناہ میں تعاون کیا؟ اس کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ اصل میں اس سلسلے میں فقہائے شافعیہ اور حنابلہ وغیرہ کی طرف تو، بلکہ شافعیہ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہے کہ میرے اس چیز سے سامنے والا گناہ کا کام کرے گا تو یہ بے باطل ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت باطل نہیں ہے۔ اور فقہائے حنابلہ کہتے ہیں کہ بھئی بے تو ہو جائے گی منعقد لیکن مکروہ ہے صرف۔ جہاں تک حنفیہ ہے تو حنفیہ میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں بہت اہم ایک رسالہ لکھا ہے اس پر، اعانت علی المعصیت کی صورتوں پر نا، اور حضرت شیخ صاحب نے اس کا خلاصہ یہاں پر لکھا ہے، بہت مزیدار، حضرت نے عربی میں اس کا خلاصہ لکھا ہے، یہ دیکھیے اس مادہ نمبر 31 میں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے نا کہ پہلے آپ نے دو چیزوں میں فرق سمجھنا ہے، ایک کو کہتے ہیں اعانت علی المعصیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں تسبب للمعصیہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے اعانت علی المعصیہ اور دوسرا ہے تسبب للمعصیہ، سبب بن جانا۔ جی اعانت، حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اعانت علی المعصیہ تو بنص قرآن حرام ہے، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، وہ تو حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اعانت علی المعصیت جو کہ حرام ہے وہ ہے کیا۔ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے
کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ گناہ میں تعاون کر رہا ہو قصدن اور نیتن، تو یہ اعانت علی المعصیت ہے، قصدن اور نیتن، اگر وہ دوسرے. اب اس کے اندر پھر 3 صورتیں آئے گی. اعانت علی المعصیت جس میں قصدن دوسرے کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون ہوتا ہے، اس میں 3 صورتیں داخل ہے. ایک ہے حقیقی قصد. حقیقی قصد یہ ہے کہ آپ نے یعنی آپ کے ذہن میں یہ ارادہ ہے کہ میں اس کو یہ انگور کا شیرہ اس لیے بیچ رہا ہوں تاکہ یہ آدمی شراب بنائے، تو آپ کا قصد ہی یہ ہے نا حقیقی قصد. اور حقیقی قصد کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ عقد کے اندر وضاحت ہو جائے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھئی میں آپ سے انگور کی شیرہ لے رہا ہوں، اچھے سے دے دو، میں شراب بنانا چاہتا ہوں. تو ایک تو ہو گیا کہ بائع کا باقاعدہ قصد ہو، حقیقی قصد. اور حقیقی قصد کی دوسری صورت کیا ہو جائے گی کہ باقاعدہ حقیقی قصد تو اس کا نہیں ہے لیکن زبانی وضاحت ہو گئی، تحریری طور پر یا زبانی طور پر وضاحت ہو گئی کہ بھئی اس کام کو، اس چیز کو ہم گناہ کے کام میں استعمال کریں گے، تو یہ بھی حقیقی قصد میں آئے گا. اور تیسری صورت اس کو کہتے ہیں حکمن قصد. حکمن قصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایسی چیز فروخت کر رہے ہیں کہ اس چیز کا جائز استعمال ممکن ہی نہیں ہے سرے سے. بت آپ کسی کو فروخت کر رہے ہیں تو بت کا جائز استعمال ممکن ہے نہیں. آپ توڑ کر دھات فروخت کرے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن بت فروخت کر رہے ہیں تو اس حالت میں تو اس کا جائز استعمال ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ہے 3 صورتیں یہ اعانت علی المعصیت میں آ جائے گی کہ بھئی اصل اعانت علی المعصیت کی تعریف یہ ہے کہ قصدن معصیت میں شامل ہونے کا ارادہ ہو. اور قصد کی پھر 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ قصد حقیقی ہو، اس میں ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر آپ کا ارادہ ہو یا زبانی تحریری وضاحت ہو جائے، 2 یہ ہو جائے گی نا. اور ایک حکمن قصد، وہ یہ ہے کہ اس چیز کا جائز استعمال ممکن ہی نہ ہو. تو یہ ساری صورت اعانت علی المعصیت کی ہے اور یہ حرام ہے. اچھا جی، اب آتے ہیں تسبب کی طرف. اگر کسی آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ قصدن اس میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے، قصدن گناہ کے کام میں شامل ہونے کا ارادہ نہیں ہے، پیچھے 3 صورتیں نہیں ہے، پھر بھی آپ ملوث ہو گئے اور آپ کی وجہ سے سامنے والا آدمی جو ہے گناہ کے کام میں پڑ گیا اور آپ کا اس میں کچھ نہ کچھ ہاتھ شامل ہے، تو اس کو کہتے ہیں تسبب للمعصیہ. تسبب للمعصیہ کی پھر 2 قسمیں ہیں. ایک کو کہتے ہیں سبب محرک اور دوسرے کو کہتے ہیں سبب غیر محرک. سبب محرک کو سبب جالب یا سبب داعی کا نام بھی دیا ہے حضرت نے. سبب محرک کو سبب داعی اور سبب جالب کا نام بھی دیا ہے. وہ یہ ہے نا سبب محرک کہ آپ نے کسی آدمی، آپ کی وجہ سے کوئی آدمی گناہ کے کام میں پڑا، اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کرتے یا آپ جو ہے یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو سامنے والا گناہ کے کام میں نہ پڑتا. آسان الفاظ یہ ہے، یعنی آپ ہی کی وجہ سے وہ گناہ میں پڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو کہتے ہیں سبب محرک. اس کو بھی حضرت نے لکھا ہے کہ یہ بھی اعانت علی المعصیت کی طرح ہے اور یہ حرام ہے. یعنی آپ ہی کی وجہ سے اگر گناہ کے کام میں پڑا ہے اور آپ کا جو سبب ہے وہ داعی ہے. مثلا یہ ہے نا، اس میں یہ نہیں آئے گا کہ آپ نے کسی کو کوئی چیز فروخت کی کیونکہ وہ تو کہیں اور سے بھی خرید سکتا تھا. اس میں کیا صورت آئے گی کہ جواہر الفقہ میں اس کی مثال ہوگی کہ بھئی آپ ہی کی وجہ سے وہ گناہ کے کام میں پڑ جائے، اگر آپ نہ ہوتے تو وہ کہیں اور سے اس گناہ میں کام میں نہ پڑتا، کہیں اور سے، جی کہیں اور سے اس کو وہ نہ پڑتا. بس یہ ہے. اور سبب غیر محرک اس کو کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نہ بھی ہوتے نا، وہ کہیں اور سے بھی وہ گناہ کے کام کر سکتا تھا. یہ سبب غیر محرک ہے. سبب غیر محرک ڈائریکٹ معصیت میں نہیں جائے گا. سبب غیر محرک کی 2 قسمیں ہیں پھر. ایک سبب قریب اور دوسرا ہے سبب بعید. سبب غیر محرک قریب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز بیچ رہے ہیں یا دے رہے ہیں اور وہ اس کو اسی حالت میں گناہ کے کام میں استعمال کرے. میں نے آپ کو موبائل بیچا اور اسی حالت میں مثلا سامنے والے نے، خریدار نے، اس کو گانے سنے وغیرہ. اور سبب بعید کیا ہوگا؟ سبب بعید یہ ہے کہ اس چیز میں کچھ تبدیلی وغیرہ کرے، اسی حالت میں وہ اس کو استعمال نہ کر سکے. میں نے لوہا فروخت کیا، سامنے والے نے اس کا ہتھیار بنا کے استعمال کر دیا گناہ کے کام میں.
تو سبب قریب کا کیا حکم ہے اور سبب بعید کا کیا حکم ہے؟ سبب بعید والا سمپل ہے کہ یہ کیا ہو جائے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، کوئی ناجائز نہیں، مکروہ تنزیہی ہے۔ اور سبب قریب میں کیا آئے گا کہ اسی حالت میں اس کو فروخت کرے، جیسے موبائل ہے اسی حالت میں فروخت کر دیا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر عقد میں وضاحت ہو گئی کہ سامنے والا اس کو گناہ کے کام میں استعمال کرے گا تو یہ اعانت المعصیت میں چلا جائے گا، یاد ہے نا؟ اور اگر وضاحت نہیں ہوئی اور آپ کا ارادہ بھی نہیں ہے، یعنی مطلب اعانت والی صورتیں نہیں ہے، پھر بھی سامنے والے نے اس کو استعمال کر دیا، تو پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کو معلوم تھا یا نہیں۔ اگر معلوم تھا تو مکروہ تحریمی، اور اگر معلوم نہیں تھا تو جائز۔ یہ خلاصہ ہے اس کا۔ اور اس میں نا اس کی صورتوں میں حضرت نے لکھا ہے کہ جیسے ایک صورت یہ ہے نا کہ بینک کو آپ زمین دے رہے کرایہ پر، بینک کو اگر آپ نے زمین کو، اس مکان وغیرہ کو باقاعدہ بینک کے مقصد کے مطابق بنایا تو یہ اعانت المعصیت میں جائے گا، کیونکہ آپ کا ارادہ یہی ہے کہ میں سودی بینک کو یہ زمین یہ مکان بنا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کا مکان پہلے سے بنایا ہے اور آپ کوئی لوگ آ گئے اور آپ سے زمین مکان کرایہ پر لے لیا، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بینک کے لے رہا ہے یا کس چیز کے لے رہے ہے، یا معلوم تو ہے آپ کا لیکن آپ کا اصل قصد یہ نہیں ہے کہ میں گناہ کے یہ مطلب یہ لوگ اس میں سود کا کام کرے، تو یہ پھر اگر معلوم ہے تو مکروہ تحریمی میں جائے گا، اگر معلوم نہیں تھا تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سافٹ ویئر کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر ایسے سافٹ ویئر آپ بینک کے لیے بنا رہے ہیں کہ جو گناہ کے کام میں، جائز کام میں، سب میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ سبب قریب میں آ جائے گا، سبب غیر محرک قریب میں آ جائے گا۔ تو وہاں اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ سود کے کام کر رہے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی، اور اگر معلوم نہیں ہے تو یہ جائز۔ تو یہ اس کا ایک خلاصہ سا تھا، صرف سبب محرک کی ایک مثال رہتی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو دے دوں گا۔